بغداد کی ایک سرد رات تھی جب امام احمد بن حنبل سفر میں تھے۔ عشاء کی نماز ایک مسجد میں ادا کرنے کے بعد انہوں نے مسجد کے اندر ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا اور مسجد کے ایک کونے میں لیٹ گئے، مگر مسجد کے خادم نے آ کر ان سے کہا، مسجد میں رات ٹھہرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، براہ کرم باہر تشریف لے جائیں۔ امام احمد بن حنبل نے سے سمجھایا، میں مسافر ہوں اور باہر سردی ہے، صبح تک مجھے یہاں رہنے دو، مگر خادم نہ مانا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باہر آ کر مسجد کے صحن میں لیٹ گئے، لیکن کچھ دیر بعد وہی خادم غصے میں آیا اور اب کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پریشان ہوئے۔ اجنبی شہر، سرد رات، کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر دل میں شکایت نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ۔ قریب ہی ایک گلی میں روشن تنور دکھائی دیا۔ وہ ایک نان بائی کی دکان تھی۔ آگ سلگ رہی تھی اور ایک آدمی آٹا گوندھتے ہوئے مسلسل استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ امام اندر گئے اور پوچھا، بھائی اگر اجازت دیں تو میں تندور کے پاس بیٹھ جاؤں، باہر سردی بہت ہے۔ نان بائی نے کہا، جی بابا جی، اندر آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل تندور کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پوری رات دیکھتے رہے کہ یہ شخص روٹیاں لگاتے، تنور سنبھالتے، غرض ہر لمحہ استغفار پڑھ رہا۔ صبح ہوئی تو امام نے پوچھا، بھائی کیا تم ہمیشہ اسی طرح استغفار کرتے ہو؟ نان بائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی حضرت، برسوں سے میرا معمول ہے، اس کی برکت سے اللہ نے میری ہر تمنا الف پوری کی ہے اور ہر دعا قبول کی ہے، بس ایک تمنا باقی رہ گئی ہے۔ امام حنبل نے تجسس سے پوچھا، کون سی؟ نامبائی نے لمبی سانس لے کر کہا، میری خواہش ہے کہ زندگی میں ایک بار امام احمد بن حنبل سے مل لوں، مگر صحت اجازت ہی نہیں دے رہی ہے۔ یہ سن کر امام رحمہ اللہ کی آنکھیں بھر آئیں اور کہا کہ اے بھائی، یہ تمہارے استغفار کی برکت ہی ہے کہ اللہ نے مجھے آج ٹانگوں سے گھسیٹ کر تمہارے پاس بھیجا ہے، مہی احمد بن حنبل۔ نامبائی حیرت سے رونے لگا۔ امام احمد بن حنبل نے سینے سے لگایا اور دعا دی، پھر فرمایا، استغفار وہ عمل ہے جس سے انسان کی ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے تاریخی واقعات جاننے کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ Istighfar is the key that